اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم ترجمۃ القرآن مجید، سبق نمبر 2۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ ہم اپنے چینل تعلیم منزل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مکمل ایک تعلیمی چینل ہے۔ سبق نمبر 2، حصہ اول، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنا۔ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہم شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے محفوظ ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تجوید کہتے کسے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں تحسین سے ادائیگی کرنا، یعنی کہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا، اور اس کے اگر اصطلاحی معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے حروف اور الفاظ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ رموز و اوقاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس لیے تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا خیال دل میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ پانچواں ہمارا ہے دوسروں کا خیال رکھنا۔ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ آواز میں بھی۔ ہمیں تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری تلاوت کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص گناہگار نہ ہو، اس لیے ایسی جگہ پر تلاوت آہستہ کرنی چاہیے جہاں کوئی دوسرا کسی اور کام میں مصروف ہو یا آرام کر رہا ہو۔ چھٹا ہے سجدہ تلاوت کرنا۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں۔
اور اس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں کہ جب قرآن مجید میں سجدہ تلاوت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ جب ایسی آیت آئے جس میں سجدہ آئے تو نہ صرف تلاوت کرنے والے بلکہ تلاوت سننے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے، یعنی کہ جو تلاوت کر رہا ہے صرف اسی پر لازم نہیں ہے کہ وہ صرف سجدہ کرے گا، بلکہ جو تلاوت سن رہا ہے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھانا چاہیے۔ 7واں ہے قرآن کی تلاوت سننا لازم ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن کی تلاوت کا توجہ اور خاموشی سے سننا لازم ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اور توجہ سے سنو۔ 8واں ہے سمجھ کر تلاوت کرنا۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کے معنی مفہوم کو سمجھیں اور اس سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عمل کی نیت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے۔ قرآن میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کریں گے۔ قرآن میں جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں گے۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا جذبہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرنی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں ہر طرح کا رزق دیتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں جو ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ خوشخبری والی آیات پر خوشی و شکر کا اظہار و دعا۔ ایسی آیات جن میں کوئی خوشخبری دی گئی ہو، جن میں جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا و خوشنودی کا ذکر کیا گیا ہو، پر خوشی اور شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت والی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس کی رضا و خوشنودی حاصل ہو اور ہمیں جنت میں جگہ مل جائے، آمین۔ اللہ کی ناراضگی، عذاب اور جہنم سے نجات کی دعا۔ ایسی آیات جن میں اللہ کی ناراضگی، اس کے عذاب اور جہنم کا ذکر ہو تو ہمیں اللہ کی ناراضگی، اس کے عذاب اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت کے آخر میں ہمیں اپنے والدین، اساتذہ، مرحومین اور پورے امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حاصل مطالعہ۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو سمجھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب یہ ہیں: قرآن پاک کی تلاوت پاک جگہ پر پاک اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔
قرآن کی تلاوت سننا لازم ہے؟ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے؟ تلاوت عمل کی نیت سے کرنی چاہیے؟ تلاوت سے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے؟ خوشخبری والی آیات پر خوشی اور شکر کا اظہار اور دعا کرنا چاہیے؟ تلاوت کے دوران اللہ کی ناراضگی، عذاب اور جہنم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے؟ تلاوت کے بعد سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تلاوت کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ چینل تعلیم منزل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔